خلافت کا مطلب ہوتا ہے ایک گیا دوسرا اس کی جگہ پہ آیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا. آدم علیہ السلام کس کے خلیفہ تھے؟ جنات کے. جنات اس دنیا سے چلے گئے, اب آدم علیہ السلام ان کی اولاد آ گئی خلیفہ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک وجعلکم خلفاء من بعد قوم نوح, کسی کو کہا خلفاء من بعد قوم عاد, ایک قوم گئی دوسری قوم آئی خلیفہ ہو گئی. تو خلیفہ مطلب جس کی جگہ پہ دوسرا آ جائے, جس کی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, آپ کی جگہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو خلیفۃ رسول اللہ ہوئے, اللہ کے رسول کے خلیفہ. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اس جگہ پہ آئے تو وہ ہوئے خلیفۃ رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے. تو حضرت عمر نے کہا ہے تو بہت لمبا ہو جائے گا, تو آپ نے نام نیا اختیار کیا امیر المؤمنین. تو اس کے بعد جو آئے وہ خلیفۃ امیر المؤمنین, امیر المؤمنین کے خلیفہ ہوئے. اب وہ نیا لقب اختیار کرنا چاہیں تو وہ نیا لقب آ جائے گا. مختلف لوگ مختلف حالات میں مختلف القاب حالات کے اعتبار سے اختیار کرتے ہیں. تو یہ خلافت ہے جو کہ امت کی جو ہے سیاست کے لیے جو خلافت ہے وہ خلافت ہے. لیکن یہ جو سجادہ نشینی ہے, یہ جو پیری مریدی ہے, یہ جو بیعت ہے, یہ پورا کا پورا بدعتوں کا سلسلہ ہے, جس میں ایک ہی بدعت نہیں ہے بلکہ بدعتوں نے جو ہے پرزے نکالے ہیں اور انڈا بچہ دیا ہے شیطان نے, اور اس میں ایک کے بعد ایک نئی نئی چیزیں بڑھتی چلی گئی ہیں. اور خلافت, آپ بیعت کے بارے میں بات جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما کائنا من کان. صحیح مسلم میں جا کے کتاب الامارہ پڑھ لیں, صحیح مسلم میں, کہ جب دو سے بیعت کیا جائے تو دوسرے کو قتل کر دو. امت میں ایک ہی شخص ہوگا جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جا سکتی ہے. اور آج جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے, ایک ہی سے بیعت ہوتی ہے کہ 50 سے گلی گلی میں لوگ ہیں جن سے بیعت ہو رہی ہے. کہیں اس خانقاہ میں بیعت ہے, کہیں اس مدرسے میں بیعت ہے, کہیں اس مسجد میں بیعت ہے, کہیں رات میں بیعت ہے, کہیں فجر سے پہلے بیعت ہے, کہیں عشاء کے بعد بیعت ہے. تو قسم قسم کی بیعتیں ہو رہی. یہ بیعتیں کیا ہیں؟ البیع, یہ مبتدع بدعتی والی بیعتیں ہیں جس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے جب اصل ہی سنت سے نکلا ہوا ہے تو جو فرع اس سے ہے, جو سجادہ نشینی وغیرہ کی جو صورتیں ہیں, سب کے سب اسی باطل میں سے آتی ہیں. اس پہ کوئی جو ہے شریعت سے اس کا کوئی ربط ضبط نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں. اور ان لوگوں نے ایسی ایسی گمراہیاں پھیلائی ہیں اور پیر کے احترام میں ایسی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جو کہ بعض موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ باتیں نہیں کہی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے تھے اور صحابہ کو نہیں سمجھ میں آتا تھا تو پوچھتے تھے. اور یہ پیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بمے سجادہ رنگی کن اگر پیرے مغاں گویت. اگر آپ کا پیر کہہ دے کہ آپ مصلی جس پہ صلاح پڑھتے ہو جا نماز, اس کو شراب میں بھگا کے لے آؤ تو بھگا کے لے آؤ, اعتراض نہیں کرنا. یہ پیر لوگ سمجھاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو کہ مظلوم. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے, ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ ظالم کی مدد تو نہیں کرنا چاہیے, تو ظلم میں مدد ہو گیا نا. یہی صحابہ نے سمجھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کیف انصرہ ظالما, اے اللہ کے نبی ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اگرچہ میرا بھائی ہے, ظالم ہے, کیسے مدد کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمنعہ من الظلم, اس کو ظلم کرنے سے روک دو, یہ مدد ہے. یہ مدد نہیں ہے کہ ظلم میں ساتھ میں کھڑے جاؤ تم بھی ظلم کرو. تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, تو یہ پیر کون ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھا نہ جائے؟ امیر بنے ہوئے کون ہوتے ہیں کہ ان پہ اعتراض نہ کیا جائے؟ ہے نا, کوئی بھی شیخ, کوئی بھی مولوی, کوئی بھی امیر, کوئی بھی پیر, اگر اس کی بات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے تو قابل قبول نہیں ہے. مقبول کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ مردود ہے, اس کی بات مردود ہے.